آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ جمعرات کا بڑا دن۔ رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو اور رشتہ دار نہیں ہونے کی وجہ پوچھے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ جمعرات کے دن کا وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ ضرور پڑھے جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ آج تک جن پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، منصب شانتی کے لیے اب در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پیسہ، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور رمضان المبارک کی 5 تاریخ جمعرات کے دن کا بھی سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے، اور جب بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ بند تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج اس خاص عمل سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے گا۔ جس کے کاروبار بند ہو رہے ہیں یا بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، آپ دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے جب بھی مانگے گی، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ فقیر بن کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر 1 لاکھ مانگے، تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن بھی، آج کی رات قبولیت والی ہے۔ جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر رہے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ خیر سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی رب مرد آتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ جو وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، آپ نے بالکل اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے ترتیب سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان مبارک جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، جب مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز اور درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنے قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اپنے تمام مقاصد کی اس طرح سے نیت کریں۔ آپ کی جب بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کے جالوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام یہ وہابو یا رزاقوں ہیں۔ یا رزاقوں کا مطلب رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، اور رزق کو بے شمار کرنے والا، خزانوں سے بھرنے والا۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب
آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بےروزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشانی، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 5 رمضان مبارک جمعرات کے دن یہ وہابو یا رزاقو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ان دو مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اب یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کنگھے پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جوڑیاں بڑھ بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جس جب میں سورت کوثر پڑھی جاتی ہے وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ یہ سورت کبھی کسی کو محتاج ہونے نہیں دیتی۔ اس سورت مبارکہ سورہ کوثر ہے۔ اس سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع و 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اگر کسی کو سورت کوثر کا نہیں پتہ تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھا اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر رات کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے عرب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ کی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب و تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کے، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جس طرح جب شعبان کو، شب برات کو بھی یہ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبول کی اور ان کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ جو ساری عمر نہیں سکا، اس کے لیے اب آپ کئی سالوں سے دور دیر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لوگوں کا طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی۔ آج 5 رمضان مبارک جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ نیچے پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کریم کی صرف ایک کون کا محتاج ہے۔ میرے بس سے تو میں اپنے سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسئلے پر بٹھاتے اور کہتی کہ آج 5 رمضان مبارک جمعرات کے دن سورہ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 5 رمضان مبارک جمعرات کے دن کوئی چھوٹا سا وظیفہ پڑھ اور اپنی حاجات پوری نہیں کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ دوستو جیسا 2 منٹ یا 4 منٹ لگیں گے، آپ اتنا ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے اپنے مصروفیت میں سے 2-4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت پورے سال کی کامیابی کے لیے اسے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اپنے پیروں پر
اپنے پیر پر کلہاڑی خود جب آپ یہ تینوں ماہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازم پڑے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب پوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے دل کو سکون مل جائے۔ لیکن رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے۔ آپ پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تینوں مال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے، سجدہ کی حالت میں مانگے۔ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 5 رمضان مبارک جمعرات کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ میرا رب بہترین نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے اس مبارکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔